بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رواں ہفتے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا متن تھا کہ جو شخص بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی یا قتل کے واقعات میں ملوث یا مرتکب ٹھہرایا جائے اس کو سریعام سزائے موت ملنی چاہیے۔ اس قرارداد کو منظور کیا گیا اور یہ قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے نے اس کا ساتھ دیا، اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور راجہ پرویش صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ یو این کے جو بنیادی اصول اور جو انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے، لہذا سریعام سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی چند لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جن میں فواد چودھری صاحب نے اس کی کھل کے مخالفت کی، شریم زاری صاحبہ نے، ملیکہ بہاری صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا منسٹر فروغ نسیم صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی کہ کسی بھی شخص کو سریعام سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ایک موم بتی مافیا ہے، جو کہ سو کالڈ اپنے آپ کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی کافی علی محمد خان صاحب کے اوپر اور قرارداد کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو طرح کی آراء پائی جا رہی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی یہ بالکل صحیح قرارداد تھی، یہ قرارداد پیش کی جانی چاہیے تھی، اور جو لوگ اس طرح کے گناہوں جرم میں ملوث ہوتے ہیں، جو اس کے مرتکب ٹھہرائے جاتے ہیں، ان کو سریعام اگر سزائیں ملیں گی تو اس کے بعد جا کے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئے گی۔ لیکن دوسری جانب جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سزائیں نہیں ملنی چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اب یہاں پر 3-4 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں، وہ بھی ہم آپ سے کریں گے، موم بتی مافیا کے حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جناب مذہب اسلام میں قتل حرام اور ناجائز ہے، خواہ زبردستی کیا جائے یا باہمی رضامندی سے، اور دونوں صورتوں میں زنا کی سزا حسب ثبوت و شرائط 80 کوڑے یا سنگسار ہے، البتہ زنا بجبر کی صورت میں مجبور کیا جانے والا فریق معذور ہوگا۔ تو اب ایک طرف تو اسلام میں تو واضح کہہ دیا ہے کہ اس کی سزا جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مافیا ایسا ہے جو کہ سریعام سزا کے حوالے سے مخالفت کر رہا ہے۔ اب ہم سوال کرتے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے، ان بچوں کے اوپر سے کیا گزرتی ہے، ان بچوں کے والدین کے اوپر سے کیا گزرتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں، اگر بچوں کو سامنے رکھ کر اگر وہ اس قرارداد کے حوالے سے اگر سوچیں تو شاید ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اگر یہی واقعہ اگر ان کے بچوں کے ساتھ اگر ہو تو ان کے اوپر سے کیا گزرے گی، ان کے ساتھ ان کا جو مستقبل ہے بچوں کا وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ بعد میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک یا اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ جو قرارداد تھی یہ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ حقیقی ترجمانی کی ہے علی محمد خان صاحب نے ان لوگوں کی جن لوگوں کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قصور میں جب ایک زینب ایک ننھی بچی کے ساتھ جب زیادتی کا واقعہ جب پیش آیا تھا تو اس کے بعد کافی حد تک اس کی گونج جو تھی وہ پورے پاکستان میں سنائی دے رہی تھی، اور اکثر یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ جو لوگ جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سریعام سزائے موت اگر دے دی جائے تو اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں ان پہ کمی ہو سکتی ہے اور ان پہ کمی ہو جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ علی محمد خان صاحب بھی اس کے بعد زینب کے جو والد تھے امین انصاری صاحب ان کے گھر میں گئے تھے اور ان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ اس حوالے سے ضرور جو قانون سازی کریں گے اور اسمبلی میں اس معاملے کو لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پر تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو سریعام سزائیں ملنی چاہیے۔ اسلام بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے، اسلام بھی اس بارے میں کہتا ہے۔ تو علی محمد خان صاحب نے تو اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا کیا، امین انصاری صاحب کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا، لیکن جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس تنقید کرنے والے لوگوں کو اس چیز کا شاید اندیشہ یا نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جن کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کس کرب سے وہ لوگ گزرتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے اس موم بتی مافیا اور ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ اس وقت اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات میں ملوث پایا جائے اس کو سریعام سزا نہیں ملنی چاہیے، سزائے موت نہیں ملنی چاہیے۔ ہم ان سے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے کہ جس کو وہ انسان کہہ رہے ہیں کیا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا انسان کہلا سکتا ہے، انسان کہلانے
کہلانے کا وہ حقدار ہے کہ اس کو انسان کہا جائے، کیونکہ معصوم بچوں کے ساتھ جو شخص زیادتی کرتا ہے، کیا یہ بچوں کی کیا یہ ظلم اور بربریت نہیں ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ یہ جب قرارداد حکومت نے منظور کی تو اس کے بعد سو کال موم بتی مافیا جو ہے جس انداز میں سرگرم ہے اور اس سزائے موت کو، سریعام سزائے موت کو جس طرح سے وہ انسانیت کا رنگ دے رہا ہے، ان سے اگر چند سوالات کیے جائیں موم بتی مافیا سے، فواد چودھری صاحب سے، شریم زاری صاحبہ سے، فروغ نسیم صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ جن لوگوں کو وہ انسان کہلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انسانیت ہے وہ، تو کیا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا انسانیت کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ ظلم و بربریت نہیں ہے ان معصوم بچوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرنا؟ کیا ان بچوں کے والدین پہ کیا گزرتی ہے، ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے جن کے ساتھ یہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں؟ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے اگر سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو شاید ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، اور سریعام سزائیں ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں شاید وہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، دوسرے پہلو کے اوپر ان کی نظر نہیں پڑ رہی اس سو کال جو موم بتی مافیا ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر 8-10 لوگوں کو اگر اس گناؤنے جرم میں جو مرتکب پائے جاتے ہیں ان کو اگر سزائیں اگر مل جائیں تو اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں ان میں واضح کمی آ سکتی ہے اور یہ واقعات ختم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک سائل تنظیم ہے جو کہ بچوں کے حقوق کے اوپر کام کرتی ہے، ان کی سن 2017 کی جو رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً اوسطاً ہر روز جو 10 بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سن 2018 میں یہ ریشو بڑھ گئی تھی اور بڑھ کر مزید اوپر چلی گئی تھی کہ بچوں کے ساتھ طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بچوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، جنسی زیادتی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان کو قابو پانے کے لیے نہ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر سزائیں اگر سخت کی جائیں تو شاید ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، اس طرح کے واقعات پیش نہیں ہوں گے اگر اس کی صحیح طریقے سے ایجوکیشن کی جائے، اس کو ٹیچ کیا جائے اور اس کو اگر سزائیں بھی دی جائیں۔ تو کچھ ہم آپ کے ساتھ فگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ گزشتہ سال 2018 کے ہیں، 18-19 کے ہیں، جو کہ قومی اسمبلی میں یہ فگرز پیش کیے گئے تھے جن کے پنجاب کے واقعات ہیں صرف یہ، جن میں تقریباً رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ستمبر 2019 تک بچوں سے زیادتی کے کل 1024 مقدمات رجسٹر ہوئے تھے، جن میں سے 856 مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے ان کو چلان پیش کیا گیا تھا، عدالت میں کو پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد لاہور میں ستمبر 2018 سے مارچ 2019 تک تقریباً 152 مقدمات جو تھے وہ رجسٹر ہوئے تھے۔ تو پنجاب میں 900 بچے اور 411 بچیاں جو تھی جو کہ زیادتی کا نشانہ بنے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ریشو ہے اس وقت بچوں کے ساتھ زیادتی کی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، دن بہ دن اوپر آتی جا رہی ہے، اور اگر اس ریشو کو اگر کنٹرول اگر نہ کیا گیا تو نہ جانے کتنے مزید معصوم بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ان درندوں کے ہاتھ لگتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی مسالیں قائم کی جاتی رہیں گی اور ان کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ تو حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے اس اقدام کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسے درندوں کو نہ صرف سریعام ان کو لٹکانا چاہیے بلکہ ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں سے یہ جو گناؤنا جرم ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ اور وہ لوگ جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا طاق ہو کے سوچنا چاہیے، بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ موم بتی مافیا جو کہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، ان کی اپنی اپنی NGOs ہیں اور ان کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے، اپنی فنڈنگ کی خاطر اپنے ملک کے معصوم بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے اگر یہی اگر ہتھ کنڈے اگر رہے، اوچھے ہتھ کنڈے اگر رہے تو اس نہ جانے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں بچے جو مزید جو ہے وہ اس دلدل میں پھنستے رہیں گے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی، ان کے ساتھ قتل ہوتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ میں جب اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس ریسرچ میں واضح تھا کہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ بہت سارے والدین جو ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے غرض سے یا کسی جو بااثر جو مافیا ہے اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ لوگ پولیس کے پاس نہیں پہنچتے، اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے ارد گرد روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔
تو ان کو ختم کرنے کے لیے بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان کو اس چیز کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی۔ اور عمران خان صاحب جب حکومت میں جب نہیں آئے تھے تو اس وقت کس انداز میں وہ تنقید کرتے تھے حکومت کے اوپر، مسلم لیگ نون کے اوپر اور دیگر جماعتوں کے اوپر، کہ وہ بچوں کے حوالے سے قوانین نہیں بنا رہے، لیجسلیشن نہیں ہو رہی۔ تو اور عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے ہی اس چیز کے حق میں رہے کہ جو اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو سریعام سزائیں ملنی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کو اب یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد ان کو کرنا چاہیے حکومت کو، اور سینٹ سے بھی یہ جو قرارداد ہے اس کو منظور ہونا چاہیے، اس کو بل کو منظور کر کے اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزائیں ملیں، جس سے یہ جو گناہوں جرم ہے اس میں واضح کمی آ سکے۔